امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مسئلے کا بہترین حل نکالیں گے۔ حکومتی وفد کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یقین دہانی۔ آزاد کشمیر میں صورتحال معمول پر لانے کی کوششیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر اہم شخصیات کے مذاکرات۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ حکومتی ارکان نے آج رات مظفر آباد میں ہی قیام کیا۔ دشمن ملک ہمارے عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، کوشش ہے مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے۔ احسن اقبال کی گفتگو۔ امیر مقام بولے، بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی، بہت سے معاملات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا، جائز مطالبات پر مظاہرین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم خود معاملہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں، مایوس نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج۔ وزیر اعظم کا تحقیقات کا حکم۔ پرامن احتجاج پر شہری کا آئینی اور جمہوری حق۔ کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد پولیس کا مظاہرین کی گرفتاری کی آڑ میں نیشنل پریس کلب پر دھاوا۔ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کیفیٹیریا میں گھس کر توڑ پھوڑ۔ کلب ارکان کے جمع ہونے پر اہلکار عقبی دروازے سے نکل گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی کلب آمد، معذرت کر لی۔ پریس کلب میرے گھر کی طرح ہے، مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اعلان۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور امینڈ کی شدید مذمت۔ واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ صحافی تنظیموں نے کہا، پولیس کا ایکشن صحافیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ وطن کی سلامتی کو مقدم رکھا۔ رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزادی صحافت کی خلاف ورزی۔ اشتہارات کے ذریعے دھمکی آمیز زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ ہراسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل کی سمود فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے 400 سے زائد رضاکاروں کو ڈی پورٹ کرنے کی تیاریاں۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل۔ غیر قانونی حربے مشن سے نہیں روک سکتے، رضاکاروں کا عزم۔ اسرائیلی اقدام بحری قزاقی اور دہشت گردی ہے، حماس کا شدید رد عمل۔ سمود فلوٹیلا میں 46 ملکوں کے 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ غزہ میں مظالم کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 77 افراد شہید۔ وزیر اعظم کا زیر حراست افراد کی رہائی اور فلسطینیوں تک فوری امداد پہنچانے پر زور۔ شہباز شریف کا سمود فلوٹیلا میں شریک پاکستانیوں کو خراج تحسین۔ گلوبل سمود فلوٹیلا انسانی مشن اور عالمی یکجہتی کی علامت۔ اسرائیل کی جانب سے امدادی بیڑے کو روکنا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے شدید مذمت۔ اسلام آباد میں پاک فلسطین فورم کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ جماعت اسلامی اسرائیل اقدامات کے خلاف آج یوم احتجاج منائے گی۔ امدادی بیڑے پر حملہ، دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم، ارجنٹینا اور تیونس میں بڑے مظاہرے۔ ترکیہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر آواز بلند، جارحیت کی شدید مذمت۔ کولمبیا نے صہیونی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اسپین کا اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور قطری وزارت خارجہ نے اسرائیلی اقدام کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا شرکا کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ برطانیہ اور برازیل کی جانب سے بھی مذمت۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر چاقو سے حملہ، 2 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ حملہ آور کی شناخت 35 سال کے جہاد الشامئی کے نام سے ہوئی۔ وزیر اعظم کے سٹارمر کی مذمت، مجرم کو سخت سزا دینے کا عزم۔ مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے۔ پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ جو پنجاب کی تذلیل کرے گا اسے جواب بھی ملے گا، اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ مریم نواز ڈٹ گئی، کہا پنجاب کی بات وزیر اعلیٰ نہیں تو پھر کون کرے گا؟ سیلاب آیا تو لیکچر دیے گئے کہ باہر سے امداد کیوں نہیں مانگتے؟ کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی۔ شمالی اور جنوبی پنجاب کرنے والے آپ کے دوست نہیں، جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا آپ کا دشمن ہے۔
नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक ना जाएं। अपोजिशन का नए इंतखाबात का मुतालबा। मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें आइन की पासदारी के मुआहदे पर दस्तखत करें। महमूद अचकजई और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका, मसाइल से निजात के लिए सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। असद कैसर बोले, PTI खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं करने देगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मालियाती इदारे को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के अहम अहदाफ पूरे ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। सरकारी इदारों के कवानीन में इस्लाहात का हदफ पूरा ना होने पर वजाहत मांग ली। बरामदात और तिजारती फाइनेंसिंग को मजबूत बनाने पर जोर। दरामदी शोबे पर पाबंदियां नरम करने के मनफी असरात। रवा माली साल के पहले 3 माह में तिजारती खसारा 33% बढ़ गया। जुलाई से सितंबर हजम 9 अरब 36 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड। मुल्की बरामदात में भी 3.83% कमी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। अफसरान और एहलकारों को कोताहियां दूर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। पुलिस अफसरान के घरों पर काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन वापस दफ्तर भिजवाने की हिदायत कर दी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के इजलास में मोटरवेज पर गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग पर गौर। 120 किलोमीटर स्पीड पर जुर्माना, 150 की रफ्तार पर FIR दर्ज होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ओहदे मुल्क पर एहसान नहीं, वतन के लिए सब कुछ करना है। शाहाना तर्ज अमल नहीं चलेगा, अखराजात में कमी लाना होगी। कारकर्दगी दिखाई तो मोटरवे पुलिस को बेहतर मराहत देंगे। बहीरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्रेशन कराची से 440 किलोमीटर जुनूब में मौजूद। नौशेरो फिरोज और गिरदो नवाह में बारिश। दीगर अजला में भी गरज चमक का इम्कान। आज से 7 अक्टूबर तक पंजाब में भी बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA का ग्लोफ अलर्ट जारी। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो सबको हुक्म देकर क्या करना है। कोई रूस के साथ अस्करी मैदान में मुकाबला चाहता है तो आगे के लिए देख ले। सदर पुतिन का चैलेंज। कहा, मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तबाही पर कोई अफसोस नहीं। फलस्तीनी अवाम की मर्जी के खिलाफ मसला फलस्तीन हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीलियां जारी। मजीद वज़रा के कलमदान बदल गए। मीना खान को हायर एजुकेशन की जगह CNW का महकमा दे दिया गया। मुआवने खसूसी CNW सुहेल आफरीदी को महकमा आला तालीम का चार्ज मिल गया। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। दूध की फी किलो कीमत 50 रुपये बढ़ाने का मुतालबा। कमिश्नर ने इनकार कर दिया। इजलास पे नतीजा खत्म। पहले ही 220 रुपये किलो दूध खरीदना मुश्किल। कीमत 270 रुपये हो गई तो नेमत से महरूम हो जाएंगे, शहरियों की दुहाई। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग। पाकिस्तान पहला मार्का हार गया। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फेल। पूरी टीम 129 रन पर ढेर। रामीन शमीम ने सबसे ज्यादा 23 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों पर 32वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान का इतवार को भारत से टाकरा शेड्यूल।